السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام میں فیس لیس کرنا چاہتا ہوں، اور ایک تو اس موضوع کی وجہ سے جو کہ آواز کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، ہوا کے دوش پر چلتا ہوا آتا ہے اور آپ کے کانوں کی سماعت کو خوشیاں بخشتا ہے یا غم بخشتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ لے آتا ہے یا اداس کر دیتا ہے، اور یہ ہوتی ہے آپ کی آواز یا کسی کی بھی آواز جو آپ کے کانوں کو خوشنما لگتی۔ تو میں نے سوچا کہ آج اس کو ایسے ہی کیا جائے، صرف بات سے بات کی جائے، اور آج کا باتوں کا سفر آواز کے نام۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ How can I help you today? میں اردو میں بات کرنا چاہوں گا، اگر آپ کو مشکل نہ ہو تو۔ بالکل، آپ اردو میں بات کر سکتے ہیں۔ آپ کو کس چیز میں مدد چاہیے؟ بڑھیا۔ یہ جو ہے، میں آج آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں جس کا نام ہے باتوں کا سفر۔ واہ، یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ آپ کا پوڈ کاسٹ کس ٹاپکس پر ہوگا؟ کیا آپ مجھے تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں؟ آج ہم آواز پہ، وائس ایکٹنگ پہ، صداکاری پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ واہ، یہ ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ آپ وائس ایکٹنگ اور صداکاری کے بارے میں کیا کیا کور کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کچھ اسپیسیفک پوائنٹس ڈسکس کریں گے؟ ایک تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ صداکاری کہتے کس کو ہیں، وائس ایکٹنگ کس کو کہتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ آپ پہلے یہ بتا سکتے ہیں کہ صداکاری اور وائس ایکٹنگ کیا ہوتی ہے، اور پھر ان دونوں میں کیا ڈفرینسز ہیں؟ یہ بہت انفارمیٹیو ہوگا سننے والوں کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بتائیے کہ صداکاری کیا ہوتی ہے؟ بالکل، صداکاری یعنی وائس ایکٹنگ ایک ایسی کلا ہے جس میں آپ اپنی آواز کا استعمال کر کے کیریکٹرز، ایموشنز اور سچویشنز کو زندہ کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو ڈائیلاگز بولنے ہوتے ہیں، کہانی سنانی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اینیمیشن یا ویڈیو گیمز کے کیریکٹرز کی آواز بھی دینی ہوتی ہے۔ اس میں ایکٹنگ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، لیکن سب کچھ آواز کے ذریعے ہوتا ہے۔ اچھا، اس آواز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے یا جو خدا نے آواز دی ہے ویسی ہی رہتی ہے ساری عمر؟ آواز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، جیسے کسی بھی اسکل کو سیکھا جا سکتا ہے، ویسے ہی وائس ایکٹنگ میں بھی پریکٹس اور ٹریننگ سے آواز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آپ اپنی آواز کی رینج کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، الگ الگ ایموشنز اور ٹونز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ ٹریننگ کے ذریعے آپ اپنی آواز کی کلیئرٹی، ماڈیولیشن اور ڈیلیوری کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو بالکل، پریکٹس اور صحیح گائیڈنس سے آواز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، وہ کون سے عناصر ہیں، جیسے آپ نے ٹون کہا یا کلیئرٹی کہا، جس کا تعلق آواز کی بہتری سے ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ کلیئرٹی سے مراد کیا ہے؟ ٹون سے مراد کیا ہے؟ یا اور جو اس کے ایلیمنٹ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا، چلیے ان ایسپیکٹس کو سمجھتے ہیں۔ ایک تو کلیئرٹی۔ کلیئرٹی کا مطلب ہے آپ کی آواز کا صاف اور اسپشٹ ہونا۔ جب آپ بولتے ہیں تو ہر لفظ کلیئرلی سمجھ میں آنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو پروننسیشن پر دھیان دینا ہوتا ہے، اور آپ کی آواز میں کوئی بھی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ دو، ٹون۔ ٹون سے مراد ہے آپ کی آواز کا جذبات اور اس کا رنگ۔ جیسے اگر آپ خوشی، غصہ یا اداسی کو دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کی آواز کا ٹون اس حساب سے بدل جاتا ہے۔ تین، ماڈیولیشن۔ ماڈیولیشن کا مطلب ہے آپ کی آواز میں چینجز لانا، جیسے والیوم، پچ اور سپیڈ کو ایڈجسٹ کرنا۔ اس سے آپ کی آواز زیادہ انگیجنگ اور ڈائنامک بن جاتی ہے۔ ان سب ایسپیکٹس پر کام کر کے آپ اپنی وائس ایکٹنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اچھا، جو ایکسپریشن ہوتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں آج بہت غصے میں ہوں، تو یہ آپ اس کو ایسا کر کے دکھا سکتے ہیں؟ جی بالکل، جب آپ غصہ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کی آواز میں انٹینسٹی اور جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا تیز بول سکتے ہیں، آپ کی آواز میں سخت اور تیز ٹون ہو سکتی ہے، اور آپ کے لفظوں میں شدت بھی دکھائی دیتی ہے۔ جیسے میں آج بہت غصے میں ہوں۔ یہ کہنے کا طریقہ آپ کے جذبات اور غصے کو بہتر طریقے سے سامنے لاتا ہے۔ اچھا، اس میں جو ایکسپریشن ہوتے ہیں، جیسے ہم ایکٹنگ جو ہوتی ہے، جو ویژول ایکٹنگ ہوتی ہے، وہ تو چہرے سے ایکسپریشن ہم دے سکتے ہیں، لیکن جب ہم وائس ایکٹنگ کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی اپنے چہرے کو اور دوسری ایکٹنگ کو شامل کرنا چاہیے تاکہ آواز اچھی ہو سکے؟ ہاں بالکل، جب آپ وائس ایکٹنگ کرتے ہیں تو اپنے چہرے کے ایکسپریشنز کا استعمال کرنا بہت مددگار ہو سکتا ہے۔ جب آپ کسی کیریکٹر کو آواز دیتے ہیں
تو نیچرلی آپ اپنے چہرے پر اس کیریکٹر کے ایموشنز کو محسوس کرتے ہیں اور یہ آپ کی آواز میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ خوش ہیں تو آپ کی آواز بھی اس جذبات کو ریفلیکٹ کرے گی۔ اسی طرح اگر آپ غصہ یا اداسی محسوس کرتے ہیں تو آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز اس جذبات کو بہتر طریقے سے سامنے لائیں گے اور آپ کی آواز بھی زیادہ اصلی اور جذباتی لگے گی۔ اس لیے وائس ایکٹرز اکثر اپنے چہرے کے ایکسپریشنز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی آواز زیادہ اثردار اور اوتھینٹک ہو۔ اچھا، ایک ڈاکومنٹری میں نے دیکھی تھی، اس کا نام تھا آئی نو دیٹ وائس، آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ ہاں، آئی نو دیٹ وائس ایک ڈاکیومنٹری ہے جو وائس ایکٹنگ کی دنیا پر فوکس کرتی ہے۔ یہ ڈاکیومنٹری وائس ایکٹرز کے انٹرویوز اور ان کے کام کو دکھانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے وائس ایکٹرز الگ الگ کیریکٹرز کو آواز دیتے ہیں اور کیسے ان کی آواز پہچانی جاتی ہے لیکن ان کا چہرہ نہیں۔ ڈاکیومنٹری میں آپ کو وائس ایکٹنگ کے پیچھے کی محنت اور ڈیڈیکیشن کا اندازہ ملے گا اور کیسے وائس ایکٹرز اپنی آواز سے الگ الگ ایموشنز اور سچویشنز کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ ڈاکیومنٹری وائس ایکٹنگ کے شوقین لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹیو اور انسپائرنگ ہے۔ بہت شکریہ۔ اس میں نے دیکھا کہ جو کریکٹر ہوتے ہیں اینیمیشن کے، ان کے پیچھے جو آوازیں آتی ہیں تو آدمی اس کو سن کر یہ کہہ دے اور آئی نو دیٹ وائس کہ یہ تو وہی ہے۔ بالکل، وائس ایکٹرز کی آواز اتنی ڈسٹنکٹیو اور میموریبل ہوتی ہے کہ لوگ آسانی سے انہیں پہچان لیتے ہیں۔ جب آپ اینیمیشن یا کسی کیریکٹر کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کی آواز سنتے ہیں تو آپ کو وہ آواز یاد آتی ہے اور آپ ترنت کہہ دیتے ہیں آئی نو دیٹ وائس۔ یہ وائس ایکٹرز کی ورسٹیلٹی اور ان کی کلا کو دکھاتا ہے۔ ہر کیریکٹر کو ان کی آواز سے زندہ کرنا اور انہیں الگ بنانا ایک آرٹ ہے جو صرف کچھ ہی لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ ایسے مومنٹس فینس کے لیے بہت خاص ہوتے ہیں جب انہیں اپنے فیوریٹ وائس ایکٹرز کی آواز سننے کو ملتی ہے۔ اچھا، ایک تو آواز میں ہوتا ہے جس طرح سے ہم ڈرامے میں ڈائلاگ بولتے ہیں، دوسرا یہ تو ایک نریشن ہوتی ہے جو ہم ڈاکومنٹری کے پیچھے بولتے ہیں، تیسرا ہوتا ہے کہ کارٹونز کے کریکٹرز ہوتے ہیں جو ہم ان کی آوازوں میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ میمکری ہوتی ہے کہ ہم کسی کی نقل اتارتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے؟ بالکل، یہ سب الگ الگ ایسپیکٹس ہیں وائس ایکٹنگ کے۔ ایک، ڈراما کے ڈائلاگز۔ اس میں آپ کسی پلے یا ڈراما کے کیریکٹرز کے ڈائلاگز بولتے ہیں۔ یہ یوزولی ایموشنل اور ڈرامیٹک ہوتا ہے جس میں آپ کو کیریکٹرز کے جذبات اور سچویشنز کو دکھانا ہوتا ہے۔ دو، نریشن۔ یہ ڈاکیومنٹری یا کسی سٹوری کو سنانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو انفارمیشن یا کہانی کو انٹرسٹنگ اور انگیجنگ طریقے سے پیش کرنا ہوتا ہے۔ نریشن میں آپ کی آواز کا ٹون اور پیس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تین، کارٹون کیریکٹرز۔ اس میں آپ اینیمیٹڈ کیریکٹرز کی آواز بناتے ہیں۔ یہ بہت فن اور کریٹو ہوتا ہے کیونکہ آپ کو الگ الگ وائسز اور پرسنالٹیز کریٹ کرنی ہوتی ہیں۔ چار، میمکری۔ اس میں آپ کسی فیمس پرسن یا کیریکٹر کی آواز کی نقل اتارتے ہیں۔ یہ ایک آرٹ ہے جس میں آپ ان کی آواز اور ان کے یونیک سٹائل کو ایکوریٹلی ریپروڈیوس کرتے ہیں۔ ہر ایک ایسپیکٹ میں اپنی یونیک چیلنجز اور سکلز ہوتی ہیں اور سبھی اپنی جگہ بہت انٹرسٹنگ اور ریوارڈنگ ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک فلم میں ایکٹنگ ہوتی ہے، وہاں بھی آپ ڈائلاگ بول رہے ہوتے ہیں اور ڈائلاگ اردو ہی میں اپنے وائس ہی میں ہوتے ہیں، لیکن ایک ہے ریڈیو کا ڈرامہ۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ایکٹر کو کیا خیال کرنا چاہیے؟ فلم ایکٹنگ اور ریڈیو ڈراما ایکٹنگ میں کچھ امپورٹنٹ ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ ایک، فلم ایکٹنگ۔ فلم میں آپ کو اپنے ایکسپریشنز، جیسچرز اور باڈی لینگویج کا استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ کیمرہ ہر چھوٹی بات کو کیپچر کرتا ہے۔ آپ کو اپنے ایموشنز کو ویژولی بھی دکھانا ہوتا ہے اور ڈائلاگز کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی لینگویج بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ دو، ریڈیو ڈراما۔ ریڈیو ڈراما میں صرف آپ کی آواز ہوتی ہے، کوئی ویژول ایلیمنٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کو اپنے ڈائلاگز اور ایموشنز کو صرف آواز کے ذریعے پیش کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی آواز میں وہ انٹینسٹی اور ایموشنز لانا ہوتے ہیں جو سننے والوں کو کیریکٹر کے ساتھ جوڑ سکیں۔ ایکٹر کو کیا خیال رکھنا چاہیے؟ فلم میں ایکسپریشنز اور باڈی لینگویج پہ فوکس کرنا اور کیمرہ کے اینگلز کا دھیان رکھنا۔ ریڈیو ڈراما میں آواز کی کلیئرٹی، ماڈیولیشن اور ایموشنز پر دھیان دینا تاکہ سننے والے اس کیریکٹر کو فیل کر سکیں۔ دونوں میڈیمز میں اپنی الگ چیلنجز اور مزہ ہے، اس لیے ایکٹر کو دونوں میں فلیکسیبلٹی اور اڈیپٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو رول کیمرہ ٹی وی میں کر رہا ہوتا ہے یا فلم میں کر رہا ہوتا ہے، وہی رول مائکرو فون کا ریڈیو ڈرامے میں ہوتا ہے۔ ہاں، آپ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ فلم یا ٹی وی میں جو رول آپ پرفارم کرتے ہیں وہی رول آپ ریڈیو ڈراما میں بھی کر سکتے ہیں۔
فرق اتنا ہے کہ فلم یا ٹی وی میں آپ کو اپنے ایکسپریشنز، باڈی لینگویج اور ویژول ایلیمنٹس کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جبکہ ریڈیو ڈراما میں صرف آپ کی آواز ہوتی ہے۔ تو جب آپ کسی رول کو پلے کرتے ہیں، چاہے وہ فلم ہو یا ریڈیو ڈراما، آپ کو اس کیریکٹر کو سمجھنا اور اس کے ایموشنز کو ایفیکٹولی کنوے کرنا ہوتا ہے۔ آواز کے ذریعے آپ کو وہی ایموشنز اور ایکسپریشنز دکھانے ہوتے ہیں جو آپ ویژول میڈیمز میں دکھاتے ہیں۔ اس طرح سے دونوں میڈیمز میں آپ کا رول اور کیریکٹر کا پورٹریل امپورٹنٹ ہوتا ہے، بس طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے فلم میں کیمرہ پلیسنگ اہم ہوتی ہے، اسی طرح سے ریڈیو میں مائکرو فون کی پلیسنگ بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے؟ بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ فلم یا ٹی وی میں کیمرہ پلیسمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے ایکسپریشنز، جیسچرز اور اوور آل ویژول سٹوری ٹیلنگ کو کیپچر کرتی ہے۔ اسی طرح ریڈیو ڈراما میں مائکرو فون پلیسمنٹ ایکولی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ آپ کو مائکرو فون کے قریب رہنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی آواز کلیئر اور ڈسٹنکٹ سنائی دے۔ آپ کو اپنی آواز کی کلیئرٹی اور ماڈیولیشن کو مینٹین کرنے کے لیے مائکرو فون کی پوزیشننگ کا دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ دونوں میڈیمز میں پراپر پلیسمنٹ، چاہے وہ کیمرہ ہو یا مائکرو فون، پرفارمنس کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اس لیے دونوں سچویشنز میں ایکٹرز کو اپنے انوائرمنٹ کا دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جو آواز ہے اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ جیسے ایک بیس ہوتی ہے یا اور اس طرح کی اقسام کتنی ہیں؟ آواز کی کئی طرح کی قسمیں ہیں، اس لیے ہر کسی کی آواز یونیک ہوتی ہے۔ کچھ کامن قسمیں یہ ہے۔ 1. بیس۔ یہ آواز کی سب سے نیچے کی رینج ہوتی ہے۔ بیس آواز گہری اور مضبوط ہوتی ہے، جیسے کسی بڑے آدمی یا پرش کی آواز۔ 2. ٹینر۔ یہ آواز کی اونچی رینج ہوتی ہے جو اکثر پرشوں میں ہوتی ہے، لیکن کسی عورت کی آواز بھی ٹینر میں ہو سکتی ہے۔ 3. الٹو۔ یہ آواز کی بیچ کی رینج ہوتی ہے جو اکثر عورتوں میں ہوتی ہے۔ الٹو آواز میں وارمتھ اور ریچنس ہوتی ہے۔ 4. سوپرانو۔ یہ آواز کی سب سے اونچی رینج ہوتی ہے جو اکثر عورتوں میں ہوتی ہے۔ سوپرانو آواز نشیلی اور خوشگوار ہوتی ہے۔ 5. بیریٹون۔ یہ آواز کی بیچ کی اور نیچے کی رینج ہوتی ہے جو اکثر مردوں میں ہوتی ہے۔ بیریٹون آواز میں وارمتھ اور ڈیپتھ ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ آواز کی اور بھی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے فونسیٹو۔ یہ ایک طرح کی آواز ہوتی ہے جو اکثر اونچی نوٹس پر ہوتی ہے اور تھوڑی سی لائٹ اور ایری ہوتی ہے۔ وائس اوور۔ یہ ایک جنیرک ٹرم ہے جو کسی بھی وائس ریکارڈنگ کو ڈسکرائب کرتا ہے، چاہے وہ نریشن ہو، ایڈورٹائزمنٹ ہو یا کوئی اور ریکارڈنگ۔ ہر کسی کی آواز یونیک ہوتی ہے اور ان قسموں میں سے کسی ایک یا زیادہ پہلی ہوتی ہے۔ اچھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قسم جو ہے زیادہ پاپولر ہے اور یہ نہیں ہے پاپولر، عورتوں کی اور مردوں کی؟ ہاں، کچھ آواز کی قسمیں زیادہ پاپولر ہوتی ہیں اور کچھ کم۔ عام طور پر مردوں اور عورتوں کی آواز کی رینجز الگ ہوتی ہیں، لیکن دونوں ہی اپنی جگہ امپورٹنٹ اور ویلیوبل ہوتی ہیں۔ سوپرانو اور الٹو جیسے آواز کی قسمیں عورتوں میں زیادہ دیکھی جاتی ہے، خاص کر میوزک اور پرفارمنس آرٹس میں۔ ٹینر اور بیریٹون آواز کی قسمیں پرشوں میں کامن ہوتی ہیں۔ بیس آواز کی قسمیں مردوں میں زیادہ پاپولر ہے، خاص کر ان کی گہری اور مضبوط آواز کے لیے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر کسی کی آواز یونیک ہوتی ہے اور کسی بھی قسم کی آواز کی اپنی خاصیت اور اپیل ہوتی ہے۔ پاپولیرٹی کا تعلق زیادہ تر کلچرل پریفرنسز اور انڈسٹری ٹرینڈ سے ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آواز کو ایک شخص ہے وہ وائس ایکٹنگ میں آنا چاہتا ہے تو اپنی آواز کی دیکھ بھال کیسے کرے؟ آواز کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے، اس لیے اگر آپ وائس ایکٹنگ میں کریئر بنانا چاہتے ہیں، یہ کچھ ٹپس ہے جو آپ اپنی آواز کی دیکھ بھال کے لیے فالو کر سکتے ہیں۔ 1. پانی پینا۔ آواز کی ہائیڈریشن کے لیے روزانہ کافی پانی پینا ضروری ہے، یہ آپ کی آواز کو کلیئر اور ہیلدی رکھتا ہے۔ 2. آواز کی وارم اپ۔ جب بھی آپ ریکارڈ کرنے جائیں، اپنی آواز کو وارم اپ کرنا نہ بھولیں۔ کچھ سمپل ایکسرسائزز جیسے ہمنگ یا لپ ٹرلز کرنا آپ کی آواز کو پریپیئر کرتا ہے۔ 3. ہیلدی ڈائٹ۔ اپنے ڈائٹ میں ایسے فوڈ شامل کریں جو آپ کی آواز کو سپورٹ کریں، جیسے پانی، فروٹس، ویجیٹیبلز اور ہنی۔ اسپائسی اور شوگری فوڈ سے بچنے کی کوشش کریں۔ 4. ریسٹ۔ آواز کو ریسٹ دینا بھی ضروری ہے، زیادہ بولنے سے آواز تھک سکتی ہے، اس لیے آرام دینا بھی امپورٹنٹ ہے۔ 5. اوائڈ اسٹرین۔ آواز کو زور سے یوز کرنے سے بچا جائے، ایسے ایکٹیویٹی سے دور رہیں جو آپ کی آواز پر اسٹرین ڈال سکتی ہیں۔ ان ٹپس کو فالو کر کے آپ اپنی آواز کو ہیلدی اور ایفیکٹو رکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ کوئی ایسا چیز رہ گئی ہے، ایسی بات کو ادرز میں جیسے کوئی بتا سکیں وائس ایکٹرز کو، خاص بات کوئی ٹپ؟ ضرور، ایک خاص ٹپ جو وائس ایکٹرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے پسند اور اوتھینٹسٹی۔ پسند اور اوتھینٹسٹی
جب آپ کسی کیریکٹر کی آواز دے رہے ہوتے ہیں تو اس کیریکٹر کی اصل پرسنالٹی اور ایموشنز کو سمجھنا اور انہیں اصلیت کے قریب دکھانا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اپنے نیچرل سٹائل اور ایموشنز کو اس کیریکٹر کے ساتھ ملا لیتے ہیں تو وہ زیادہ ریلیٹیبل اور امپیکٹفل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پریکٹس اور فیڈ بیک بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ریگولر پریکٹس سے آپ اپنے سکلز کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے گراں قدر معلومات فراہم کی۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔